بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنات مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہے، ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ منی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے، وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کے اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق کا نام ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت سورہ جن کے نام سے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہم نے انسان کو کٹکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ حجر آیت 26۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ اسی نے انسان کو ٹیکرے کی طرح گنگناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت 15-14۔ اللہ تعالیٰ کا جن اور انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زوراور ہے۔ حضرت ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، لو کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتے۔ ایسے ہی ایک معرکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ بچہ جن بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس اور شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے، ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب اور عذاب ہوگا۔ بحوالہ کنز العمال۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلا وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ بحوالہ مجموع الزوائد۔ سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلاۃ کے پابند، تہجد گزار، تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمران النہار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی، مسجد کا دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما ہیں، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہلی نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تاریخ جنات علامہ سیوطی صفحہ 130۔ سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشادی باری تعالی ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت ایک شیطان جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین لگے رہتے ہیں جو اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد حوض کا پجاری کیسے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا وہ دعا یہ ہے، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ شیطان بھی اس کے ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات سلفی صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور انسان کی جن سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہیں۔ فتاوی محمودیہ، بنوریہ، یوسفیہ اور دارالعلوم زکریہ میں ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا ہے تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ممکن ہے، لیکن اگر عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور ہر گنہگار عورت یعنی زانی عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنات انسانی جسم پر قابض ہو کر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، جنات کو اللہ پاک نے طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا، ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اچانک کفار کے نرغے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنی فکر اور تشویش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی
تو میں نے ان کے لیے دعا کی جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع سورہ جن کی تفسیر میں سورت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات بیان کرتے ہیں۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم، زمانے جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل میں یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا گیا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی نئی کون سی چیز وجود میں آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد تہامہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلہ پر پہنچے تو وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعات سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد جنات اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنات کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادے کرنے کے واقعات یہ مرتبہ پیش آئے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلہ میں قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات کا ایک وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جس کا ذکر سورہ جن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا کر کھڑا ہوا تو میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی، اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں جس طرح سے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جنات جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کیا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امتی محمدیہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پلوں سے لدے درخت ہوں گے۔
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے، اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت بہرحال تمام جن اور انس کے لیے ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گویا وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید کی کہ خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر جن اور انس باہم مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ ایک سطر بھی پیش نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفتی اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرمانبردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھتے، احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ پاک نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمانبردار بنایا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ ان دنوں میں دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد ربانی ہے، جو کہ ان میں سے ہمارے حکم سے پرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونتا تھا۔ جنات میں سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے وہ سونتا مارتا، جس سے وہ جل کر بسم ہو جاتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالمی بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، اور پھر ایک سچ بات میں 9 من گڑت بورس جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے۔ یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کاہن میں اس میں سے سچ بھی ملتی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مشہور ہو چکا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کا قلع کما کیا۔ قرآن کریم میں ارشادی باری تعالی ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ وہ دور ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے شیشے کے کمرے میں کھڑا ہوا دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ قریب چلے جاتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی اور اللہ پاک نے جنات کے عالم غیب کے دعوے کو اپنے انجام پر پہنچا دیا۔
تمام دنیا کو جنات کی بے خبری اور بے بسی کا علم ہو گیا۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے تو یاد رکھو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ قضاء حاجت کو جاتے ہیں تو یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ امام سعید بن منصور نے اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنت و شیطان ان سمیت دنیا کے ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر کا ہاتھ پڑا ہے۔ جنات سے مقابلے کے لیے ذکر الہی، دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، استغفار اور سورہ معوذتین 3 بار کثرت سے پڑھنا، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات اور شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش دینے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے، ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم اور سردار آیت ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اس سے پڑھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر، ماں، افراد و اسباب ہر طرح کے انسانی اور شیاطینی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر پر ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی تو 2 فرشتے اس کے سپر کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہر قسم کی شیطانی عملیات، جادو ٹوٹنے اور نظریں بند کا تیر بہدف علاج ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دونوں سورتیں نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ دعا ہے کہ جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔